میرا عنوان ہے ترجمہ کنزُ ایمان پر ہونے والے بیجا اعتراضات کا علمی محاسبہ۔ یہ عنوان میں نے جو منتخب کیا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے قائد کے فرمان کی بنیاد پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور قائد ملت علامہ اسجد رضا خان صاحب قبلہ ایک دن تشریف فرما تھے، ایک کتاب کا تذکرہ کیا، اس کتاب کا نام ہے محرف کون، اور یہ قریبی ملک کے اندر ایک بدبخت نے لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جی ماشاءاللہ۔ تھوڑا سا اس کا پس منظر بتائے دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نبیوں میں 4 نبی ایسے ہیں جن میں 2 آسمان میں ہیں، 2 زمین میں ہیں۔ ان میں ایک ذات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جن کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، دوسرے حضرت ادریس، اور زمین میں جو بقید حیات، حالانکہ سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ جن کو ظاہری طور پر موت نہیں آئی، موت آنی، اجل آنی جس کو کہا جاتا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان میں ایک ذات حضرت الیاس کی ہے اور ایک ذات حضرت خضر کی ہے۔ بہرحال قرآن فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس انہو کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا۔ قرآن پاک میں رب نے ارشاد فرمایا محبوب کتاب کے اندر، قرآن کے اندر ادریس کا ذکر کیجئے، یقیناً وہ سچا تھا اور وہ نبی تھا اور نبی ہے بھی وہ۔ ورفعناہ مکانا علیا، اللہ رب العزت فرماتا ہم نے ان کو بلند مقام عطا کیا۔ بلند مقام یہ ترجمہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر علماء کرام نے، جو بھی علماء اہل سنت ہیں، مترجمین قرآن ہیں، اہل سنت کے آج تک یہی ترجمہ کرتے آئے۔ اب آئیے ذرا تھوڑی تفسیر بتا دیتا ہوں، پھر بتاتا ہوں یہ بات آخر میں نے منتخب کیوں کی ہے، یہ عنوان چنا کیوں ہے۔ پہلے تفسیر کی طرف پڑھتے ہیں۔ تفسیر کشاف کو اٹھائیے، اگرچہ معتزلی کی ہے لیکن باب نقول کے اندر اس کا اعتبار کیا گیا ہے، اس لیے میں اٹھا رہا ہوں۔ یہاں حضرت ادریس کے لیے کہا گیا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اس کو بلند مقام، بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اس سے یا تو آپ کی شرافت مانوی مراد ہے، علو مانوی مراد ہے، یا علو ظاہری مراد ہے۔ علو مانوی کے اعتبار سے تفسیر کشاف کے اندر ہے، یا المکان العلی سے مراد شرف النبوتی والزلفى عند اللہ تبارک و تعالی، مراد یہاں نبوت کی شرافت ہے، مراد یہاں اللہ کی بارگاہ میں قرب اور تقرب کا معاملہ ہے۔ آگے فرمایا یہ تقرب کس طرح اللہ نے عطا فرمایا، وقد انزل اللہ تبارک و تعالی علیہ 30 صحیفہ، اللہ نے حضرت ادریس پر 30 صحیفے نازل فرمائے تھے۔ یہ آپ کے شرف مانوی کی بات ہو گئی، اب ظاہری کی بات بھی کر لیتے ہیں، اسی میں اٹھائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مراد یہ ہے رفعہ الی السماء الرابعہ، اب السادسہ، آپ کو 4تھے آسمان کی طرف اٹھایا گیا، یا 5ویں 6ٹھے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ سے پوچھا تب آپ نے فرمایا الی الجنہ، مکانا علیہ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے حضرت ادریس کو جنت کی طرف بلا لیا ہے۔ آگے آپ بڑھیے ذرا، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کو پڑھے، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا لا شیء اعلی من الجنہ، جنت سے بلند کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس لیے ہم نے اس کو جنت کی طرف بلا لیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی سے پوچھا گیا ورفعناہ مکانا علیہ کی تفسیر کیا ہے، آپ نے فرمایا اس سے مراد ہوا حی فی السماء الرابعۃ اب السادسۃ اب السابعۃ او فی الجنۃ ادخلها بعد ان اذیق الموت فاحیی ولم یخرج منها۔ آپ فرماتے ہیں مراد یہ ہے آپ کو 4تھے آسمان میں اٹھایا گیا، یا 5ویں میں اٹھایا، آپ 6ٹھے میں اٹھایا گیا، یا 7ویں میں اٹھایا گیا، یا آپ کو جنت میں بلا لیا گیا۔ لیکن معاملہ پہلے کیا ہوا، آپ نے فلک الموت سے کہا میں جنت میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، آپ کو موت آئی، اجل آنی آئی، اس کے بعد آپ کی روح کو واپس کر دیا گیا، آپ جنت کی سیر کرنے گئے۔ جنت کے اندر جیسے داخل ہوئے، حضرت علامہ صدر اللہ فاضل نعیم الدین مراد آبادی تفسیر خزائن العرفان میں ارشاد فرماتے ہیں پھر آپ نے کہا اب میں جنت سے نکل کے نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میرے رب نے وعدہ فرما لیا ہے جو جنت میں داخل ہو جاتا ہے دوبارہ نکالا نہیں جاتا۔ حضرت ملک الموت نے کہا اور فرشتوں نے کہا اب کیا کیا جائے، رب قدیم نے فرمایا میرے حکم سے اس نے کیا ہے اس لیے اس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا حضرت ادریس
علیہ السلام یا تو آسمان میں تشریف فرما ہے یا جنت کے اندر تشریف فرما ہے. یہ بات، یہ تفسیر ساری تفسیر کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. یہ وضاحت آپ کو ہر تفسیر کی کتاب میں ملے گی. لیکن آج ہندوستان کے قریبی ملک کے اندر ایک لال داڑھی کا بڑا منحوس شخص جس کو ریاض شاہ کہا جاتا ہے، جو کبھی رافضیت میں پکڑا جاتا ہے، کبھی شیعت کے اندر رافضیت کے اندر پکڑا جاتا ہے، کبھی وہابیوں کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے. اس نے ایک تقریر میں قرآن پاک کی اس آیت کے اندر تحریف مانوی کی، قرآن کا ترجمہ کیا، وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ادریس کو علی کی جگہ دی، علی کی جگہ دی، معاذ اللہ. اب یہ رافضیت کی بولی ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے جو امام احمد رضا خان نے اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب کے اندر ذکر فرمایا ہے. آپ عقیدہ ثالثہ پڑھے، آپ عقیدہ رابعہ پڑھے. میرے امام نے ذکر فرمایا کہ نبی اور رسول کا مقام غیر رسول سے افضل ہوا کرتا ہے. اس نے ثابت یہ کرنا چاہا ہے جو رافضی کہتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت رد الرفضہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ہند و پاک کے اندر جتنے رافضی ہیں یہ سب کافر مرتد ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میرے کا امام نے فرمایا دو بد عقیدگیوں سے محفوظ نہیں ہے. دو ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں قرآن پورا نہیں ہے، یہ قرآن کسی گفا کے اندر رکھا ہوا ہے جو اصلی قرآن ہے. بولو معاذ اللہ معاذ اللہ. دوسری بات یہ کہتے ہیں سرکار کے بعد سب سے بڑا مقام اگر ہے تو علی کا ہے، یعنی نبیوں سے بھی افضل مانتے ہیں، رسولوں سے بھی افضل مانتے ہیں. اس نے ترجمہ یہ کیا، رافضیت کی بولی والا ترجمہ کیا. جب علماء نے پکڑا تو کہنے لگا ارے بھائی نجف اشرف کے اندر حضرت ادریس اب آئیں گے، اور ایسا بےہودہ جملہ بولا. کہا کہ موت تو آئے گی نا ان کو، آسمان ہی میں تھوڑی رہیں گے. جب وہ دنیا میں آئیں گے ان کو موت آئے گی تو وہ نجف اشرف کے اندر ان کو دفن کیا جائے گا. اور اس نے قیاس کیا، اس حقیقی اور تاریخی مسئلے کو قیاس کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے مسئلے پر. حالانکہ اہل علم بیٹھے ہیں، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے بھی، اور آپ کی آخری آرام گاہ وہی ہوگی جہاں میرے مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں. لیکن کتابوں میں حضرت ادریس کے تعلق سے، آپ کی آخری آرام گاہ کے تعلق سے کچھ نہیں ملتا. اس لیے اس نے یہ جملہ بولا. اور یہاں تحریف مانوی کی، جب تحریف مانوی پہ علماء نے پکڑا تو اس کا ایک چمچہ اٹھا جس کو چمن سما کہا جاتا ہے. میں علماء کرام کی خاص توجہ چاہتا ہوں. اس مردود نے یہ کتاب لکھی جس کا نام ہے محرف کون. اس نے اس میں 15 اعتراض کیے ہیں ترجمہ کنز الایمان پر. اور اس نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو اٹھائیے. کہا میں صرف ایک درجن مثال دے رہا ہوں. 12 مثالیں اس نے تحریف مانوی کی اپنے اعتبار سے پیش کی، اور 3 تحریف لفظی کے پیش کی. اور امام احمد رضا خان پہ کافر و مرتد کا معاذ اللہ اس نے فتویٰ لگایا. میں قربان جاؤں اپنے قائد پر. میرا قائد ایسا قائد ہے ہندوستان کے چاروں طرف کے سارے مسائل پہ نظر رکھتا ہے. ہندوستان کے باہر مسلک اور امام احمد رضا خان پہ کیا چل رہا ہے وہ بھی اس کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں رہتا ہے. مجھ سے کہا مولانا اس کا رد ہونا چاہیے، اور ہمارے اسٹیج سے امام احمد رضا خان کے کنز الایمان کی حقانیت و صداقت کا اظہار ہونا چاہیے. میں اس بد عقیدہ سے کہنا چاہتا ہوں تو نے امام احمد رضا خان پر اعتراض کیا ہے. تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ امام احمد رضا خان ایک مجدد ہے، مجدد. اور ملا علی قاری فرماتے ہیں میں یجدد لہا دینہا. اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا. بھیا گاڑی نہ دیکھی ہو تو بعد میں دیکھ لینا. پیچھے والوں کو ذرا میری طرف توجہ کریں. جی حضرت بہت اچھا ماشاءاللہ. یہ بیج بھی ہندوستان میں بویا گیا. جی ترجمہ کنز الایمان میں کیڑے نکالنے والے لوگ بھی ہندوستان میں پیدا ہوئے. جی تب قریبی ملک والوں کو ہمت پیدا ہوئی. اور یہ میں نہیں بولتا، میرے مرشد کی آڈیو جس نے سنی ہوگی وہ جانتا ہوگا. جی میرے پیر نے اپنی آڈیو میں فرمایا میرے باپ پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا، ترجمہ کنز الایمان میں کیڑے نکالے گئے. یہ جملہ میرے مرشد کا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کیڑے نکالنے والے ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے. ان کی بولی آج ہمارے پڑوسی ملک میں چلی گئی. جیسے پڑوسی ملک کی بدعقیدگی ہندوستان میں بھی پھیلتی چلی جا رہی ہے. لیکن یاد رکھو یہاں سے لے کے وہاں تک، یہاں آپ کے امام احمد رضا کانفرنس کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں. ابھی امام احمد رضا خان کے غلام زندہ ہے جو میں تم کرنا جانتے ہیں. ترجمہ کنز الایمان پہ اعتراض کرنے والے ذرا یہ تو دیکھ لے کہ یہاں امام احمد رضا خان مجدد ہے اور
मुजद्दिद कौन होता है? मैं युजद्दिदु लहा दीनहा की तफसीर जब मुल्ला अली कारी ने की तो फरमाया युबीनु सुन्नता अनिल बिदअती व युक्सिरुल इल्मा व युइस्सु अहलहु व यकमहुल बिदअता व यक्सिरु अहलहा। फरमाया मुजद्दिद वो होता है जो सुन्नत और बिदअत के दरमियान फर्क जी बेशक बेशक बहुत अच्छा। बोल जाए अगर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो जिंदाबाद बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, इधर वाले भी जरा बोल जाए ताकि मैं समझ जाऊं मेरा मैमना भी मजबूत है, मैसरा भी मजबूत है। क्या बात है। आगे पीछे से भी सदर पनाई भी है, पुष्प पनाई भी है। जरा तवज्जो फरमाइएगा। उसने एक पहला इतराज किया था, 15 इतराज का जवाब नहीं दूंगा इसलिए कि वक्त बड़ा मुख्तसर है, लेकिन उसको समझना चाहिए मुजद्दिद कौन होता है। मुजद्दिद बिदअत और सुन्नत के दरमियान फर्क कर दिया करता है। जिसको अल्लाह भेज ही सही चीज के लिए रहा है वो गलत कैसे करेगा। उसके बाद फरमाया इल्म बढ़ा देता है, इल्म वालों को वकार देता है, साथ ही बिदअत को जड़ से उखाड़ देता है, बिदअतियों की कमर तोड़ देता है। तभी तो बरेलवियों ने बड़े फख्र से कहा था जिसने बद मजहबों के दिले था दिए हिम्मत आला हजरत पिला को सलाम। उसने पहला इतराज किया, बड़ा फुसफुसा इतराज है, बड़ा बेकार सा इतराज है। कहा कि इमाम अहमद रजा खान ने कुरान पाक का तर्जमा जहां भी अय्युहन नबी का कलमा आया उसका तर्जमा किया गैब की खबर बताने वाले, गैब की खबर देने वाले। बोले नबी का माना सिर्फ खबर देना होता है, इसने इसमें वर्ड बना दिया, इन्होंने इसके अंदर लफ्ज बढ़ा दिया। हालांकि ना उसको तर्जमाए लफ्जी मालूम है, ना तर्जमा बा मुहावरा मालूम है, ना उसको तर्जमा है बा मुहावरा लफ्जी तर्जमा और तौज़ीही तर्जमा जानता है। वो कुछ नहीं जानता, सिर्फ बकवास करना जानता है और कहता है नबी का माना किसी मोतबर लुगत के अंदर ऐसा है ही नहीं है कि जिसका माना हो नबी गैब की खबर देने वाला। कहने लगा इसलिए तहरीफ हो गई, चेंजिंग हो गई, बदलाव हो गया। हमने कहा कुरान क्यों बताता